آپ میں سے اکثر لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی جناب پروفیسر ڈاکٹر مجاہد کامران صاحب تھے، جو کہ وائس چانسلر ہے پنجاب یونیورسٹی کے، لیکن ہائر ایجوکیشن کمیشن میں ایک ضروری میٹنگ ہونے کی وجہ سے وہ اسلام آباد تشریف لے گئے، تو انہوں نے یہ ذمہ داری جناب ڈاکٹر فخر الحق نوری صاحب کی لگائی، جو شعبہ اردو پنجاب یونیورسٹی کے صدر ہیں۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اس موضوع پہ آپ سے اظہار خیال کریں۔ جناب ڈاکٹر فخر الحق نوری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ صدر مجلس ڈاکٹر سید وسیم اختر صاحب، مہمانان گرامی، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ نقیب محفل نے بتایا کہ مجھے یہاں ڈاکٹر مجاہد کامران صاحب وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی کی نمائندگی کے لیے حاضر ہونا تھا اور حاضر ہوا ہوں۔ اسے آپ یوں قبول کر لیجئے کہ جیسے پانی کی عدم موجودگی میں تیمم جائز ہو جاتا ہے، تو اسی طرح مجھے بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ اگرچہ اردو کے ساتھ میرا تعلق آپ میں سے کسی سے بھی کم نہیں ہے، میرا شعبہ اردو ہے اور زبان و ادب کا میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اور اردو کے ساتھ ویسی ہی محبت رکھتا ہوں جیسی آپ رکھتے ہیں۔ منیر نیازی کا ایک شعر ہے کہ باتیں تو ہوں کہ کچھ تو دلوں کی خبر ملے، باتیں تو ہوں کہ کچھ تو دلوں کی خبر ملے، آپس میں اپنے کچھ تو جواب و سوال ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ سیمینار، آج کی یہ تقریب اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ نے اس بات کا اہتمام کیا کہ آج ہم یہاں جمع ہیں اور اردو زبان کے فروغ کے حوالے سے اور قومی ترقی میں اردو زبان کے کردار کے حوالے سے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایک طرح سے مکالمہ کر رہے ہیں۔ تو میں اس پہ غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ دو مبارکبادیں اصل میں مجھے انہیں دینا ہے، ایک میں دے چکا، اور ایک چیز جس نے مجھے بہت متاثر کیا آتے ہی وہ یہ ہے کہ غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ نے یہاں یہ فہرست تھوڑی سی فراہم کی ہے کہ 44,000 سے زائد طالب علموں کو یہ زیور تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں، اور ان میں سے 22,000 سے زائد طالب علم، اس چیز نے مجھے بہت متاثر کیا کہ یعنی 50% سے زائد طالب علم جو ہیں وہ وظیفے پہ پڑھ رہے ہیں۔ اور تیسری چیز کا مجھے یہاں آ کے علم ہوا کہ غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ میں ذریعہ تعلیم اردو ہے۔ یہ بات بھی میرے نزدیک بہت مبارکباد کی مستحق ہے۔ اس پہ بھی مجھے خواجہ حیدر علی آتش کا ایک شعر یاد آیا ہے۔ زبان و ادب سے تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ موقع بموقع شعر آ جاتے ہیں حافظے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ پیامبر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا، پیامبر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے۔ تو یہ زبان غیر سے شرح آرزو کرنے کے قائل نہیں ہیں، یہ اپنی زبان میں شرح آرزو کے قائل ہیں، اور اسی لیے انہوں نے اردو زبان کو ذریعہ تعلیم کے طور پہ آج کے اس دور میں بھی اختیار کر رکھا ہے۔ مجھ سے پہلے
جو مقررین ہیں انہوں نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں. بحیثیت مجموعی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کے سینے میں ایک درد مند دل ہے، اور یہ دل ایسا ہے جس میں قومی حمیت ہے اور قومی تشخص کو قائم رکھنے کی شدید آرزو ہے. اور مجھے یوں لگا بقول غالب کہ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. مجھے یوں لگا جیسے میرے ہی دل کی باتیں سب نے کی ہیں، جو تجاویز کی شکل میں آئی ہیں، یا کسی نے اگر اردو کے حوالے سے نوحے اور مرثیے کی بات کی ہے تو وہ بھی کوئی اختلافی بات نہیں ہے، بلکہ وہ بھی درد مند دل کی آئینہ دار ہے. ظاہر ہے کہ ایک درد سے بات جو ہے وہ کی گئی. سب مقررین نے اپنی اپنی جگہ بہت عمدہ خیالات کا اظہار کیا ہے، اور ایک بات جس نے مجھے خاص طور سے متاثر کیا وہ ڈاکٹر صغریٰ صدف نے ایک بات کی کہ ہم اصل میں احساس کمتری کا شکار ہیں، اور اسی بات کو ڈاکٹر سمیہ راحیل قاضی صاحبہ نے بھی اپنے انداز میں بیان کیا. اور بے اختیار میں نے کلیپنگ کی جب انہوں نے بتایا کہ قاضی صاحب نے اپنے تمام بچوں کو وسائل کے ہوتے ہوئے بھی اردو میڈیم اسکولوں میں پڑھایا. یہ بہت بڑی بات ہے. میں اعتراف کرتا ہوں یہاں روسٹرم پہ کھڑے ہو کے کہ ہم تضادات کا شکار ہیں. خود میرے بچے، میں اردو کا صدر شعبہ ہوں اس وقت، لیکن میرے بچے انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھے ہیں. یہ اعتراف میں بہت خوش دلی سے نہیں کر رہا، یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے حالات اس قسم کے ہیں کہ ہمیں یہ احساس ہوتا ہے، یہ گمان ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نئی نسل جو ہے وہ پیچھے رہ جائے. سب سے پہلے جو مقررہ تشریف لائیں انہوں نے بھی یہی بات کی کہ ان کے بچے بھی انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھیں. یہ ہماری مجبوری ہے، لیکن ہمیں کچھ غور و فکر کی ضرورت بھی ہے. یعنی ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم پرفیکٹ ہیں، ہم میں بہت پوٹینشل ہے. ابھی یہاں اس طرح کے الفاظ استعمال ہوئے، بلا شبہ ہم میں بہت پوٹینشل ہے، لیکن ہماری اپنی کوتاہیاں بھی ہیں. سب سے بڑی کوتاہی تو یہی ہے کہ ہم خود تضاد کا شکار ہیں. لیکن تضاد کا شکار ہم ہیں کیوں؟ ہم اس لیے اس ڈبل سٹینڈرڈ میں یا دوہرے معیار میں مبتلا ہیں کہ ہم اپنے گرد و پیش میں جو صورتحال دیکھتے ہیں وہ اس قسم کی ہے کہ ہمیں ان اقدامات پر مجبور کر دیتی ہے، کیونکہ بہت سے اختیارات ہمارے پاس نہیں ہیں، اور جو صاحب اختیار ہیں، جو اختیارات کا حامل طبقہ ہے، اس کے نزدیک اس طرح کے سوالات جو ہیں وہ ہیں ہی بے معنی، جن کے لیے آج ہم یہاں جمع ہیں. اور یہ بہت ہی بڑا مقام افسوس ہے. یہاں آئین کی بات بھی ہوئی. 56 کے آئین میں بھی اردو کے حوالے سے بہت کچھ موجود ہے. 73 کا آئین جس کے بارے میں شریف صاحب نے کہا کہ یہ متفقہ آئین ہے، بلا شبہ متفقہ آئین ہے، اس میں 15 سال کے اندر اردو زبان کو اس کا جائز حق دینے کی بات کی گئی ہے. لیکن 15 سے میرا خیال ہے کہ شاید ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں، اور ابھی تک اردو کو اس کا حق جو ہے وہ نہیں ملا. اردو قومی زبان ہے، یہ کسی کے کہنے پہ قومی زبان نہیں بنی. اردو قومی زبان اس لیے ہے کہ اس میں بین العلاقائی زبانوں کے درمیان، بین العلاقائی تہذیبوں کے درمیان ایک پل کا مقام حاصل ہے. اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے، اتنی قوت ہے کہ یہ ہر علاقے کی زبان ہے، اور پاکستان کے تمام صوبوں میں، ہندوستان کے تمام علاقوں میں اور دنیا بھر کے بہت سے مقامات پر اردو سمجھی جاتی ہے، اردو بولی جاتی ہے، اور ایسی زبان جو ہے یہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے. ڈاکٹر سمیہ راحیل نے ایک اور بہت عمدہ بات کی.
میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں. انہوں نے اسکرپٹ کے حوالے سے بات کی, رسم الخط کے حوالے سے بات کی. آپ یقین مانیں میں اس میں کسی تعصب کی وجہ سے نہیں کہہ رہا. ہمارا رسم الخط اور ہمیں جو فونیٹکس کا نظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا ہے وہ اس قدر باثروت ہے کہ اور کسی زبان کا نہیں ہے. یہ میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. آپ عربی کے حروف دیکھ لیں, ان کی اصوات جو ہیں وہ محدود ہیں. عربی ہماری دینی زبان ہے, اس سے بڑی کوئی زبان نہیں ہے, میں مانتا ہوں اس بات کو. لیکن جہاں تک فونیٹکس کا تعلق ہے, آوازوں کا تعلق ہے, عربی جو ہے وہ نسبتاً محدود ہے. اردو میں کچھ ایسی آوازیں ہیں جو عربی میں نہیں ہیں, جیسے چے ہے, گاف ہے. اسی طرح کچھ مخلوط آوازیں ہیں جو دو چشمی ہے کے ساتھ مل کے بنائی گئی ہیں. گھے, کھے, دھے, ڈھے, جیسے آپ ننھا کہتے ہیں یا چولہا کہتے ہیں. تو یہ ساری آوازیں جو ہیں یہ ہمارے پاس ایسی ہیں جو اور زبانوں میں نہیں ہیں. اسی طرح اگر آپ انگریزی کو دیکھیں تو انگریزی میں اور زیادہ آپ کو محدود ہونے کا احساس ہوگا. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اعلیٰ ترین چیزیں عطا کی ہیں ان پر بھی شرمندہ رہتے ہیں اور ان پر بھی ہم ناز نہیں کرتے, فخر نہیں کرتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اردو زبان اپنے مزاج کے اعتبار سے بہت ہی باثروت اور بہت رچ زبان ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور اسی وجہ سے اردو زبان جو ہے وہ آج تک مر نہیں سکی. امیر العظیم صاحب نے ٹھیک کہا کہ یہ بڑی سخت جان زبان ہے کہ اس کے خلاف بہت کچھ ہوا, سیاسی حوالوں سے بہت کچھ ہوا. کبھی سوچی سمجھی سازشوں کے تحت اردو زبان کو علاقائی زبانوں کے ساتھ لڑانے کی کوشش کی گئی. کبھی اردو اور انگریزی کو ایک اکھاڑے میں پہلوانوں کی طرح اتار کے اردو کو پچھاڑنے کی کوشش کی گئی. یہ سب حرکتیں اور یہ سب سازشیں اس لیے ناکام ہوئی ہیں کہ اردو زبان میں اپنی فونیٹکس کے لحاظ سے, اپنے حروف اور ان کی آوازوں کے حوالے سے اور جذب کرنے کی صلاحیت کے حوالے سے بے پناہ قوت ہے. میں ایک بات اور یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گفتگو ہمارے آج یہاں سیمینار میں ہوئی ہے اس سے کسی بدگمانی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. ہم کسی زبان کے خلاف نہیں ہیں. انگریزی ایک بہت اعلیٰ درجے کی زبان ہے, آنی چاہیے. عربی, فارسی, ہندی, تمام زبان کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے. لیکن جو قومیں اپنی زبان بھول جاتی ہیں وہ قومیں ہمیشہ گونگی ہو جاتی ہیں. دنیا میں ان کی آواز کبھی سنائی نہیں دیتی. یہی حال ہمارا ہے آج, کیونکہ ہم اپنی زبان کو بھول چکے ہیں, اس کے مقام کو بھول چکے ہیں. اس لیے دنیا میں ہماری کوئی حیثیت یا ہماری کوئی سے نہیں ہے. جسے پھر میں انگریزی کا لفظ بول رہا ہوں, تو ہماری کوئی حیثیت اسی وجہ سے نہیں ہے کہ ہم گونگے ہو گئے ہیں, ہم اپنی زبان پہ نادم رہتے ہیں. تو اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا کسی زبان کے ساتھ کوئی معاندانہ رشتہ ہے. اور جبکہ اردو اپنے اندر انجذاب کی بے پناہ صلاحیت رکھتی ہے. مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیے کہ اردو زبان جو ہے اس میں سائنٹیفک ایکوپمنٹس یا سائنسی آلات یا ایجادات جو ہیں ان کے الفاظ اگر آپ اردو میں سمونا چاہیں تو آپ اسی طرح سے ایز اٹ از لے سکتے ہیں اور وہ آپ کو اجنبی محسوس نہیں ہوتے. جیسے ٹیلی فون ہے تو میں نے ٹیلی فون سنا, بالکل نہیں لگتا کہ یہ کسی اور زبان کا لفظ ہے, یا ٹیلی ویژن کا لفظ ہے, یا اسپیکر کا لفظ ہے. بہت سے الفاظ ہماری زندگی کے روزمرہ معمولات کا حصہ ہیں اور وہ الفاظ اگر ہماری زبان میں جذب ہو جاتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ زبان کو قدرتی طور پر انرچ کرنے کا, باثروت بنانے کا ایک عمل ہوتا ہے جو صدیوں سے جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہتا ہے اور جاری رہے گا. اسے آپ کسی مصنوعی طریقے سے روک نہیں سکتے.
لیکن یہاں یہ ضرور ہے کہ ہمیں یہ بھی چاہیے کہ جہاں جہاں ممکن ہے وہاں وہاں ہم وضع اصطلاحات یعنی ٹرمینالوجی جو ہے اسے وضع کرنے کی کوشش کریں، اور اس سلسلے میں مقتدرہ قومی زبان یا اور بہت سے ادارے جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اور انہیں کرنا چاہیے۔ تاریخ کو دہرانا نہیں چاہتا میں، امیر العظیم صاحب نے ایک اشارہ کر دیا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے اس یونیورسٹی کا جامعہ عثمانیہ کا حوالہ دیا، اور ظاہر ہے کہ ان کے مطالعے میں یہ چیز ہے۔ یہ 1919 کے لگ بھگ کی بات ہے کہ جب حیدرآباد دکن میں جامعہ عثمانیہ جو ہے وہاں ایک دارالترجمہ قائم کیا گیا، بلکہ دارالترجمہ جو ہے یہ 2-1 سال اس یونیورسٹی کے قیام سے پہلے بن گیا تھا۔ وہاں وضع اصطلاحات کا کام ہوا۔ یہ تو خیر مبالغہ ہے کہ MBBS اس وقت ہوتا نہیں تھا، لیکن بہرحال سائنسی علوم جیسے کیمیا ہے، جیسے طبیعیات ہے، جیسے ریاضی ہے، یہ تمام علوم جو ہیں ان کی کتابیں اردو میں ترجمہ ہوئیں اور وہاں کامیاب تجربہ ہوا پڑھانے کا۔ بعد میں ظاہر ہے کہ ہم غلام تھے، ذہنی غلامی کا رونا آج تک ہم روتے چلے آئے ہیں۔ علامہ نے بھی یہی بات کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آزاد کی ایک آن ہے، محکوم کا ایک سال، کس درجہ گراں سیر ہیں محکوم کے اوقات۔ تو ہمارا تو وقت ہی نہیں گزر رہا، ہم تو جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں وہیں ٹھہرے ہوئے ہیں صرف غلامی کی وجہ سے، اور یہ ذہنی غلامی ہے جو پاکستان بننے کے بعد بھی اسی طرح ہے بلکہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور یہ بہت خوفناک بات ہے کہ ہمیں اس ذہنی غلامی سے نکلنا ہے، ورنہ وہ کام جو 1 صدی پہلے ہو چکا ہے وہ اب کیوں نہیں ہو سکتا۔ یہاں مختلف ممالک کا حوالہ دیا گیا ہے۔ مجھے خود جاپان میں 3 سال گزارنے کا موقع ملا۔ میں وزٹنگ پروفیسر تھا اوساکا یونیورسٹی میں، اردو ہی پڑھاتا تھا، اور پاکستان کے کلچر، پاکستان کی تہذیب، ثقافت، تاریخ، اس پہ بھی ظاہر ہے کہ مجھے پڑھانا ہوتا تھا۔ میں نے بھی ہیروشیما دیکھا۔ آپ یقین مانیں کہ یہ چیز جب میرے علم میں آئی، ویسے کتابوں میں تو سرسری طور پہ پڑھ ہی رکھا تھا، یہ 1945 میں آپ جانتے ہی ہیں کہ ایٹم بم جو ہیں وہ گرائے گئے تھے جاپان پہ، ہیروشیما میں اور ناگاساکی میں۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ امریکہ نے جاپان کو کیپچر کر لیا، تسلط اس کا جو ہے وہ قائم ہو گیا۔ لیکن جب فاتح نے مفتوح سے پوچھا کہ کیا چاہتے ہو، تو مفتوح قوم نے یہ کہا کہ ہم سے سب کچھ لے لو لیکن ہماری زبان نہ چھینو۔ تو آپ یقین کریں کہ آج بھی جاپان میں اگر ان کی تہذیب زندہ ہے، کیونکہ زبان تہذیب کی نمائندگی ہوتی ہے۔ کسی مفکر نے کہا تھا کہ تمدن جو ہے اس کا آغاز، اس کی پہلی ایجاد پہیہ ہے، اور تہذیب کی پہلی ایجاد لفظ ہے، لفظوں کے پیچھے تہذیب بولتی ہے۔ تو ان کی تہذیب اگر آج بھی زندہ ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زبان کو زندہ رکھا ہے، اور اپنی زبان کو غالب قوم کے سامنے آپ یوں کہہ لیں کہ مانگ کر انہوں نے اس زبان کو قائم رکھا، اور آج وہ زندہ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں ان کے ہاں ٹیکنالوجی جو ہے، خاص طور پہ انفارمیشن ٹیکنالوجی، وہ سب کی سب جاپانی زبان میں ہے۔ چائنا میں بھی یہی صورت ہے، اور ممالک میں بھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ جرمنی ایک تعصب کا شکار ہے وہ اپنی زبان کے اعتبار سے، فرانس وہ بھی، اور یہ عصبیت جو ہے یہ بڑی خوشکن ہوتی ہے اور بہتر ہوتی ہے قوموں کی تاریخ میں۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ تعصب جو ہونا چاہیے، یعنی یہ میں پازیٹیو سینس میں بات کر رہا ہوں، تعصب کا لفظ بعض اوقات ہم منفی معنوں میں بھی استعمال کرتے ہیں، تو یہ تعصب جو ہونا چاہیے وہ ہم میں نہیں ہے۔ ہم اپنی زبان پہ نادم ہیں، ہم اپنے لباس پہ نادم ہیں، ہم اپنے حلیے پہ جو ہمارا ہونا چاہیے اس پہ ندامت کا احساس رکھتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہمارے قومی شعار کے منافی ہیں۔ ہمیں ان چیزوں پہ غور و فکر کی ضرورت ہے۔ یہاں تجاویز کی بات ہوئی، بہت سی تجاویز دی جا سکتی ہیں،
اور دی جاتی رہی ہیں، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ آیا ان تجاویز پر کبھی کوئی عمل بھی ہوگا؟ زبانیں ضرور سیکھنی چاہیے، لیکن اردو کی قیمت پہ نہیں۔ ہمارے جو ادارے ہیں، جیسے میں نے مقتدرہ قومی زبان کا ذکر کیا، ہماری اسمبلیاں ہیں جو آئین ساز ادارہ ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں۔ یہ تو آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اردو قومی زبان تو ہے، لوگوں کے دلوں میں تو یہ قومی زبان ہی ہے، لیکن کیا یہ دفتری زبان بن سکی ہے؟ کیا یہ سرکاری زبان بن سکی ہے؟ کیا سرکاری مراسلت اس زبان میں ہوتی ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کا جواب نفی میں ہی ہے، اور یہ مقام افسوس ہے کہ اس کا جواب نفی میں ہے۔ مختلف ملکوں کے حوالے دیے گئے، ہندوستان کا حوالہ بھی دیا گیا۔ ہندی زبان، اس پہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آتی ہے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ دشمن کی زبان سیکھنے سے آپ اس کے آدھے شر سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو زبان ضرور سیکھنی چاہیے، لیکن اپنی زبان کی قیمت پہ نہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا سیمینار اس حوالے سے بہت باعث برکت ہے میری نظر میں، کہ اس نے ہمیں سوچنے کا موقع فراہم کیا ہے کہ ہمیں اپنی زبان کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ بہت شکریہ۔